بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھری دوپہر کی بات ہے جب سورج آہستہ آہستہ آسمان پر چڑھ رہا تھا۔ ہر طرف لوگ اپنے کام دھندے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں مکہ کے بازار میں منادی ہوتی ہے جسے سن کر لوگ جوک در جوک ایک سمت میں چل پڑتے ہیں۔ آج بھی مکہ کے کسی بازار میں تماشا دکھایا جانا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، دف پیٹے جا رہے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جشن کا سماں برپا ہوا ہے۔ لوگ رنگ برنگے جھنڈے ہاتھوں میں لیے چہروں پر شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر ہیں۔ ایسے میں کچھ لمحے بعد مجمع کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے، معصوم صورت، پاک باز۔ یہ شخص زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے تمام افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرتے ہیں، تالیاں پیٹتی ہیں کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ظلم و بے بسی کا عجیب منظر ہے۔ ایک بے بس قیدی کو 20 مسلح افراد تلوار اور نیزے تانے مقتل میں لاتے ہیں۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا اور طے کیا تھا کہ اسے سولی پر لٹکا کر نیزوں کے کچوکوں سے ہلاک کریں گے۔ ابھی مجمع میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے دریافت کیا، کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، پوری کی جائے گی۔ مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امان مانگے یا شاید مال و دولت مانگے، مگر قیدی نے کہا، میری اور تو کوئی خواہش نہیں، البتہ صرف یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیجیے۔ قیدی کو مہلت مل جاتی ہے۔ قیدی قبلہ رخ ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن نہیں کہ تم سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں۔ اس کے بعد قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر بلند آواز سے چند اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ الہی، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دو۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے بآواز بلند بد دعا کی کہ یا رب، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال لیا۔ اس موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک اور لالچ دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پہ لٹکا دیا جائے؟ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر قیدی نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جواب دیا، خدا کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسہ کھینچ دیا اور قیدی کو تیروں اور نیزوں سے زد و کوب کر دیا۔ اس موقع پر اس قیدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اور دعا کی کہ یا اللہ، میری خبر ہادی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی جائے۔ لہٰذا دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے درمیان بیٹھے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور منہ سے بے ساختہ نکلا، علیک السلام یا خبیب، اے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ پر سلام ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت بھانپ لی اور مخاطب ہو کر فرمایا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے، یہ جبریل امین مجھے اس کا سلام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ یہ شہید راہ حق قبیلہ اوس کے جسم و چراغ حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ان خوش نصیب ہستیوں میں سے تھے جنہیں ہجرت سے قبل اسلام کی سعادت ملی تھی۔ جنگ بدر کے 313 بہادر صحابیوں میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم واصل کیا تھا اور انہی کے بیٹوں نے آپ کو نعوذ باللہ سولی پہ لٹکایا تھا۔ یہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا قصور بھی تھا، جس پر قریش نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے قابو کر کے بلایا اور کھلی شیطانیت اور بزدلی کا مظاہرہ کیا۔
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی مکہ سے لانے کا آپ نے حکم دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی سولی سے اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، صحابہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تازہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام بھیجا تھا۔